کیئرفل کیئرفل کیئرفل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس برادر. رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Tabarish Sea. This is sea one time Yajuj Majuj came. This is Hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajuj Majuj came and he drink all the sea. And the last one is coming and he say, I think we have here a sea. The last one of Yajuj Majuj is coming and he say, Allahu Alam, we have here a sea before. This is called Tabarish. And also Sayyidina, Wallahu Alam, Masih al-Dajjal. Also he came from this side. Okay. Okay, brother? Yalla, bismillah. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ذرا یہ نظارہ دیکھیں, یہ سارا نظارہ دیکھیں, سارا نظارہ یہ دیکھیں. نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ساری پہاڑیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ ساری پہاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں, یہ سامنے شام کی پہاڑیاں ہیں اور اس وقت ہم مقدس سرزمین پر موجود ہیں. یہ ساری جتنی پہاڑیاں ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ جارڈن کی سرزمین ہے, یعنی اردن کی سرزمین ہے, اردن کی سرزمین ہے. اور یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ شام کی پہاڑی ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ اردن. اور ہم جس مقام پر موجود ہیں یہ علامات قیامت میں سے ایک نشانی کے مقام پر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پانی نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ پانی ہے. یہ سارا پانی جو ہے ایک مخلوق آئے گی دنیا کے اندر, یہ پانی پی جائے گی. اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سورہ کہف کے اندر بھی ہے, ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض. My finger is touching. It's okay, it's working? It's working? Yes, it's yeah, okay. جی یہ جو مقام ہے یہ بیت المقدس سے تقریباً 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. اور یہاں عام طور پر جتنے بھی ٹرپ کرنے والے ہیں یا آپ یہ سمجھے کہ آپ کے گائیڈ ہیں یا ٹور گائیڈ ہیں یا جو گروپس ہیں وہ یہاں نہیں آتے, بلکہ لاتے نہیں, چونکہ کافی دور ہے. اور اس کے درمیان میں چیک پوسٹ بھی آتے ہیں, تو چیک پوسٹ میں ظاہری بات ہے پاسپورٹ وغیرہ بھی چیک ہوتا ہے, تو لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اس مقام پر یاجوج ماجوج آئیں گے اور اسی طرف سے آئیں گے جو میں انگلی کر رہا ہوں, کہہ رہے ہیں واللہ عالم. اور یہیں سے دجال بھی آئے گا. پہلے یاجوج ماجوج آئیں گے اور پھر دجال آئے گا. اور یہ سارا معاملہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی اور بڑی نشانی ہے, یعنی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت میں بھی آتا ہے. تو اس مقام پر آئیں گے اور وہ سارا کا سارا پانی پی جائیں گے. دیکھ رہے ہیں سارا پانی پی جائیں گے, پورا مکمل پانی. میں اکثر جہاں بھی سفر کرتا ہوں اس مقام پر سفر کرنے کی کوشش کرتا ہوں جہاں تاریخ ہو, جہاں قرآن و حدیث کی کوئی ایسی نشانی موجود ہو جس کو دیکھ کر ہم کوئی سبق حاصل کر سکے. تو یہ وہ ایسی قوم ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. کوئی طاقت, کوئی مخلوق یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گی, کسی قسم کی طاقت کوئی مقابلہ نہیں. لیکن اس دور میں ایک ایسی شخصیت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. وہ اپنے امتیوں کو کہہ دیں گے کہ تم نے یہاں نہیں رہنا بلکہ ماؤنٹ طور جبل زیتون جو آپ بیت المقدس میں دیکھ کر آئے ہیں, آپ نے دیکھا تمام کی تمام جتنی بھی مسلمان ہیں اس وقت کی جو امتی ہوں گے ان سب کو وہ لے کر اس مقام پر چلے جائیں گے, اونچی پہاڑی پر, اور وہاں ذکر کریں گے اور وہاں تسبیح کریں گے, تحلیل کریں گے, اللہ کو پکاریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ کسی ذریعے سے آپ اس مخلوق کو اس کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے جسم میں چھوٹا سا پھوڑا نکلے گا, اس پھوڑوں کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسی مخلوق یا پرندے بھیجے گا جن کے ذریعے سے ان کو دور دراز کسی ایسے مقامات پر, بلکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ بحر ابیض ہے جو ہم کل جائیں گے جافا کے مقام پر, وہاں جا کے ان کو پھینک دیا جائے گا. یہ زمین اس سے بھر جائے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ زمین میں کوئی چیز وہ چھوڑیں گے نہیں, پانی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز اب جو دیکھ رہے ہیں زمین پر, حتیٰ کہ اگر کوئی انسان ہوگا تو اس کو بھی کھا جائیں گے. یعنی اگر یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی بکری ہوگا یا کوئی جانور ہوگا جسے انسان کھاتے ہیں, کسی چیز کو نہیں چھوڑیں گے.
تو وہ پھر کوشش کریں گے کہ آسمان پر تیر برسائیں تو ان کا جو تیر ہوگا وہ خون سے آلودہ، وہ سمجھے گے کہ بھائی ہم نے خدا کو بھی مار دیا، ختم ہو گئے، اب ہم اس سرزمین کے مالک ہو گئے، ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے یہ مخلوق ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ حضرات نیچے اتریں گے۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اور تمیم داری کی جو روایت ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقل کی ہے، اس روایت کو پڑھ لے تو اس میں 3 سوال ملتے ہیں۔ ایک بحر تبریہ کا ذکر ملتا ہے کہ وہ دجال سوال کرتا ہے امام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بحر تبریہ کا پانی موجود ہے یا شرنگ ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ابھی موجود ہے۔ تو وہ دجال کہے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ سارا کا سارا پانی ختم ہو جائے گا اور وہ وقت آنے والا قریب ہے۔ اور دوسرا سوال، ایک اور بستی ہے جو کہ شام کے اندر ہے، بلاد شام کے اندر، سمجھے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس پہاڑیوں کے پیچھے ہوگا، اس بستی کے اندر ایک ایسا نہر یا ایسا دریا موجود ہے جسے وہ یاجوج ماجوج ہی وہ جس طرح یہاں کا پانی پئیں گے، اسی طریقے سے اس زاغر جو نہر ہے اس کا پانی بھی پی جائیں گے۔ تو اس نے دجال نے کہا کہ وہ وقت بھی قریب ہے۔ اور تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے سوال کیا کہ کیا وہ تشریف لیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ تفصیلی روایت آپ دیکھ لیجئے گا۔ چوتھی چیز، بیت شام ہم راستے میں آئے تھے، ابھی رکے نہیں، وہاں نخلستان ہے، وہاں کھجور کے درخت ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا کیا وہ موجود ہیں یا اس میں پھل نکل رہے ہیں؟ تو وہ ہم نے دیکھا، بلکہ ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ وہ نخلستان جو بڑی تعداد کے اندر موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے ہزاروں سال پرانے وہ درخت، وہ اب خشک ہوتے جا رہے ہیں اور وہ پھل بھی نہیں دے رہے، بلکہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت بڑا ایریا ہے کورڈ، وہ موجود نہیں ہے، اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانی بتائی وہ ہم سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان جگہوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، نہ یہ کہ ہم یہاں آ کے موج مستیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ایسے جو حالات آنے والے ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات مجھ سے رہ گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا جو آخری شخص ہوگا، آخری جو فرد ہوگا، وہ جب آئے گا تو وہ کہے گا کہ شاید یہاں پانی ہوتا تھا۔ اندازہ کریں کہ کتنی تعداد کے اندر ہوں گے اور وہ جو پانی پی جائیں گے۔ بہرحال یہ ساتھی رفقائے ختم نبوت کے ساتھ آیا ہوں، میں پانی میں نیچے اترتا ہوں، پانی پیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کوئی ساتھی ویڈیو لے لیں گے، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کچھ کہیں گے؟ چلیں آپ بھی بتا دیں کچھ، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں زندگی میں اللہ نے ایسے مقامات زبردست، خواب میں بھی نہیں تھا، خواب میں بھی نہیں، انبیاء اور صحابہ کرام کا جو اور پھر جو قیامت کی نشانی میں سے قیامت کی نشانی، بعض لوگ وضو کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مناب بھائی آپ بتائیے، سچ بتائیے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جی آپ بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ لیکن لانے والے کے بارے میں بھی تو کہیں نا، لانے والے کے بارے میں کوئی نہیں۔ جگہ ہے جو اللہ نے ہم کو دکھائی، یہ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ نے یہ جگہ دکھائی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جو آدمی ہم کو ادھر لے کر آیا، میرا جتنا بال ہے اس کا اتنا عمر صحیح ہے۔ آمین 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 آمین۔ یہ ہمارے ماشاءاللہ گاڑی چلانے والے مروان، سم تھنگ عربک عربي الحمد لله مية مقدسة كله الإسلام أمة الصخرة قدس. جزاک اللہ۔ اچھا ایک بات میں بھول گیا، آپ لوگ سب سنیں، ایک بات اور سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود تھے، کتابوں میں بھی لکھا ہے اور یہ بائبل کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہاں آ کے دعوت دیا کرتے تھے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس مقام پر بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے تھے ان سے، اور اس نہر تبریہ کو سی آف گلیلی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سمندر کی جو مچھلی ہے دنیا کی بہترین مچھلی میں شمار ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ کھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔